السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے۔ اس وقت ہماری رپورٹ کا موضوع ہے پاکستان حکومت کا عالمی مالیاتی فنڈز IMF سے قرض لینے کا معاہدہ، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت عوام دشمن معاہدہ ہے۔ پاکستان حکومت بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈز نے اس کے ساتھ قرض کا پروگرام بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے اور چند روز تک اسے IMF سے 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض کی قسط موصول ہو جائے گی۔ حکومت کے وزراء اور اس کے حامی میڈیا میں خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان بیرونی ادائیگیوں کے معاملے میں ڈیفالٹ یعنی نادہندہ نہیں ہوگا۔ اس کا زر مبادلہ کا بحران ٹل گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ موجودہ حکومت میں شامل سیاسی پارٹیاں چند ماہ پہلے تک IMF سے قرض لینے کی سخت مخالف تھیں۔ اس سال جنوری کے مہینے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے IMF سے معاہدے کی دستاویزات کو سرِ عام پھاڑ دیا تھا۔ بلاول بھٹو، شہباز شریف، فضل الرحمان، رضا ربانی، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال IMF سے معاہدے کے خلاف پرجوش تقریریں کیا کرتے تھے، بیان بازی کرتے تھے۔ نمونے کے طور پر بلاول بھٹو، مفتاح اسماعیل اور رضا ربانی کے خیالات ان کی زبانی سنیے۔ جناب چیئرمین، ویئر آر وی ہیڈنگ؟ ایک اسٹیٹ آف انارکی جو ہے وہ IMF اس ملک کے اندر کریٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ IMF کا یہ کالونائزیشن کا پروگرام ہے جناب چیئرمین۔ دس از بیکمنگ ورس دین دی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ کہیں ہمارے یا تو آئین میں لکھ دیتے نا کہ the Parliament of Pakistan shall obey IMF منوہن یا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، تو وہ لکھا نہیں ہے ایکچولی آئین میں۔ وہ کہیں غلطی ہو گئی بھٹو صاحب کی اور مولانا شاہ احمد نورانی کی اور دیگر جو 1973 کے آئین جنہوں نے پاس کرا، ولی خان وغیرہ کی، لیکن یہ نہیں لکھا کہیں آئین میں کہ the Parliament of Pakistan must obey the IMF in letter and spirit۔ پھاڑ دو PTIMF ڈیل کو جناب اسپیکر، پھاڑ دو PTIMF ڈیل کو، ری نیگوشیٹ کرو، ڈیل لے کر آؤ، ملک کے مفاد میں ڈیل لے کر آؤ، غریب عوام کے مفاد میں ڈیل لے کر آؤ۔ ہم نہیں مانتے یہ PTIMF ڈیل کو، پھاڑ دو اس ڈیل کو، ورنہ ہم اس ملک کے عوام کے ساتھ مل کر اس PTIMF ڈیل کو چلا دیں گے۔ تو جناب، آپ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے ماضی میں IMF پروگرام کے بارے میں خیالات سنے۔ اب یہ لوگ بالکل یو ٹرن لے چکے ہیں اور انہوں نے اسی IMF کی وہ سخت ترین شرائط بھی مان لی ہیں جو عمران خان کی حکومت نہیں مان رہی تھی، بلکہ اب IMF سے معاہدے کو مزید 1 سال کے لیے توسیع دے دی گئی ہے۔ یہ سال ستمبر میں ختم ہونے کی بجائے اگلے سال تک چلے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مخلوط حکومت نے IMF سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بجلی کے نرخ بڑھائے گی، پیٹرول پر مزید ٹیکس عائد کرے گی اور قدرتی گیس کے نرخ بھی بڑھا دے گی۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس لگا کر 750 ارب روپے اس سال میں جمع کرے گی۔ اس وقت بھی حکومت پیٹرول کے 1 لیٹر پر 20 روپے ٹیکس وصول کر رہی ہے، لیکن اس پیٹرولیم لیوی نامی ٹیکس کو آنے والے دنوں میں 50 روپے تک بڑھا دیا جائے گا۔ جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تو پیٹرول کی قیمت 150 روپے فی لیٹر تھی، لیکن اب 234 روپے فی لیٹر ہے، یعنی 84 روپے فی لیٹر تو پہلے ہی مہنگا ہو گیا ہے اور اسے مزید مہنگا کرنے کی تیاری ہے۔ پیٹرولیم لیوی کے ساتھ ساتھ اس پر 17% سیلز ٹیکس بھی لگانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس طرح بجلی کے نرخ بڑھا دیے گئے ہیں۔ 1 سال میں بجلی کے نرخ 2 گنے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کئی لوگوں کو 3 گنا زیادہ بل آ رہے ہیں۔ بعض غریب لوگ بجلی کے بلز دیکھ کر خودکشیاں کر چکے ہیں۔ IMF کی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک، مرکزی بینک، شرح سود کو بلند رکھے۔ اس وقت یہ شرح 15% ہے۔ اتنی بلند شرح سود پر کاروباری طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور معاشی ترقی کی شرح سست پڑ گئی ہے۔ PTI دور کے وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ ان پالیسیوں کے باعث رواں مالی سال میں معیشت میں ترقی کی شرح 3% تک رہے گی، 3.5% بھی نہیں ہو سکے گی۔ صرف یہ نہیں بلکہ IMF سے معاہدے کے تحت پاکستانی کرنسی کی قدر کو گرتے رہنے کی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو 1 امریکی ڈالر 182 روپے کا تھا۔
اس وقت 221 روپے کا ہے، یعنی 39 روپے مہنگا ہے۔ موجودہ حکومت نے اتنی سخت شرائط پر IMF کا قرض حاصل کیا ہے کہ خود نون لیگ کے بعض رہنما اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اگر وہ وزیر خزانہ ہوتے تو روپے کی قدر میں کمی نہ کرتے اور اتنی مہنگائی نہ ہونے دیتے، کیونکہ اس وقت اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ ہفتہ وار افراط زر کی شرح 45% ہو گئی، یعنی مہنگائی جو ہے 45% ہو گئی ہے۔ یہ پاکستان میں تاریخی طور پر ریکارڈ مہنگائی ہے۔ اب سیلاب کے باعث سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد افراط زر کی شرح مزید بڑھ گئی ہوگی، یعنی اب 45% سے بھی زیادہ 60-70% تک پہنچ چکی ہے۔ ایک طرف کمر توڑ مہنگائی ہے، دوسری طرف ملک میں 3.5 کروڑ افراد سیلاب سے شدید طور پر متاثر ہیں۔ سندھ اور جنوبی پنجاب میں اور بلوچستان میں فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، ٹماٹر اور پیاز کی فصل خاص طور سے، اور چاول کی فصل۔ تو حکومت نے IMF سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ 7,500 ارب روپے ٹیکس جمع کرے گی۔ گزشتہ مالی برس میں حکومت نے 6,100 ارب روپے کا ٹیکس جمع کیا تھا۔ اب یہ جو سیلاب کے بعد صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو ان حالات میں اتنا زیادہ ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ حکومت نے IMF سے معاہدہ کرتے ہوئے سیلاب کی تباہ کاریوں کا معاملہ نہیں اٹھایا۔ IMF نے بھی اسے نظر انداز کر دیا۔ روس اور یوکرین کی جنگ سے بھی پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا، کیونکہ عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، پاکستان کا درآمدی بل بہت بڑھ گیا ہے، ہمارے زر مبادلہ پر منفی اثر پڑا ہے۔ پاکستان 60% بجلی تیل اور گیس سے بناتا ہے۔ حکومت کو IMF کے سامنے یہ عذر رکھنا چاہیے تھا کہ وہ اپنی شرائط میں نرمی کرے، بھئی یہ روس اور یوکرین کی جنگ سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، پھر اب سیلاب کا مسئلہ ہے، لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ حکومت پہلے ہی 13 صنعتوں پر سپر ٹیکس لگا چکی ہے، اور تنخواہ دار لوگ جو 50,000 روپے سے زیادہ ماہانہ کماتے ہیں ان پر بھی انکم ٹیکس لگا دیا گیا، حالانکہ آج کل 50,000 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ غریب اور سفید پوش متوسط طبقے کو کچل کر رکھ دیا گیا ہے۔ کئی کارخانے بند ہو گئے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں۔ سیلاب سے معیشت کو حکومت کا کہنا ہے کہ 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، لیکن اسی حکومت نے IMF کی تابعداری کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے۔ آنے والے دن پاکستان کے عوام کے لیے اور زیادہ سختی کے ہوں گے، کیونکہ IMF سے معاہدے کے بعد ملک کے امیر اور دولت مند طبقے قرض کی رقم سے عیش کریں گے، لیکن اس مہنگے قرض کی قیمت عوام کا خون نچوڑ کر وصول کی جائے گی۔ تو جناب، آپ نے میری رپورٹ سنی، اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔